बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ौजी अदालतों के हवाले से 9 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच बन चुका है, जिसने अब से थोड़ी देर बाद समाअत करनी है। इस बेंच में काजी फ़ाइज़ को भी शामिल किया गया है। कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि फुल बेंच क्यों नहीं बनाया गया। फुल बेंच मतलब सारे के सारे जज इसमें बैठते। वो हो सकता है कि इस वजह से ना बनाया गया हो कि गर्मियों की छुट्टियां हैं, कोई जज साहिबान छुट्टियां पर होंगे। बहरहाल 9 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। इस केस को अहमियत क्यों ज़्यादा मिल गई? एक तो एतजाज़ हसन और लतीफ़ खान खोसा की तरफ से चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल से मुलाकात की गई थी और इनकी तरफ से एक पिटीशन भी दायर की गई थी फ़ौजी अदालतों के हवाले से। इसके अलावा एक और पिटीशन पाकिस्तान के एक साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब की तरफ से भी दायर की गई। तो इन पिटीशन की अपनी जगह पर अहमियत है। इसके अलावा कई और लोग भी इस मामले को अदालत लेके गए थे फ़ौजी अदालतों के हवाले से। कुछ लोगों की तरफ से अभी से साजिशी थ्योरियाँ पेश करना भी शुरू कर दी गई हैं। कहा जा रहा है कि ये बेंच टूट जाएगा। अगर ये बेंच टूट जाता है तो फिर क्या होगा? 9 में से एक जज अगर इसमें नहीं बैठता किसी वजह से भी तो 8 रुकनी बेंच हो जाएगा। एक और चला जाता है तो 7 रुकनी हो जाएगा। आपने देखा कि पहले एक 8 रुकनी बेंच बना था, वो कम होते होते 3 रुकनी बेंच रह गया था और उसने फिर अपना फैसला सुनाया था। यही कुछ इस हवाले से भी हो सकता है। बहरहाल समाअत होगी, ये केस चलेगा। तो यहाँ पे सवाल ये है कि फ़ौजी अदालतों के हवाले से हमारे ये 9 जज साहिबान क्या फ़ैसला करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ैसला मुतफ़िका होगा। फ़ौजी अदालतों के हवाले से इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला या इनके हक़ में फ़ैसला, जो भी फ़ैसला होगा वो मुझे नज़र आता है कि जितने जज बेंच में बैठे होंगे सब का वो मुतफ़िका फ़ैसला होगा। पहले भी फ़ौजी अदालतें बनी थी जिनमें सिविलियंस का ट्रायल होना था और फिर वो ट्रायल हुआ भी था। वो बड़ी आसानी के साथ अदालतें बन गई थी। उनकी किसी किस्म की मुखालफत नहीं की गई थी, ना हुकूमत ने मुखालफत की थी, ना अपोजिशन ने मुखालफत की थी। ये 2014 में उस सानहा के बाद अदालतें बनाई गई थी जब APS पर दहशतगर्दों की तरफ से हमला किया गया था। खौफनाक हमला, भयानक हमला, जिसमें 150 तलबा, असातिज़ा और अमले के लोग शहीद हो गए थे। आज सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आती है क्योंकि फ़ौजी अदालतों के हवाले से उस तरह का कंसेंसस नहीं है जैसा कि एतजाज़ हसन साहब अपनी पिटीशन लेकर गए हैं और एक पाकिस्तान के साबिक़ चीफ जस्टिस की तरफ से भी पिटीशन दायर की गई है। तो नाज़रीन, फ़ैसला क्या हो सकता है फ़ौजी अदालतों के हक़ में या फ़ौजी अदालतों की मुखालफत में? तो ये सारे का सारा इन्हिसार करता है आप केस को किस तरह से पेश करते हैं, हुकूमती वकील क्या कहते हैं और जो मामलात अदालत में लेकर गए हैं वो किस तरह के दलाइल देते हैं। इस पर इन्हिसार होगा फ़ौजी अदालतों के हवाले से फ़ैसले का। आखिर में हम बात कर लेते हैं कि इस बेंच में कौन कौन से जज शामिल किए गए हैं। सरबराही तो उमर अता बंदयाल ने यकीनी तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, उन्होंने करनी है। उसके बाद सीनियर मोस्ट जज हैं काजी फ़ाइज़ साहब। दीगर जज हज़रात के नाम भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। दीगर जज साहिबान में जस्टिस तारक मसूद, एजाज़ुल हसन, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, याया फरीदी, मुज़ाहिर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक, ये इस बेंच में शामिल हैं। मियां नवाज शरीफ के बहुत ही प्यारे और राज दुलारे नजम सेठी की चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के ओहदे से छुट्टी हो गई है। आसिफ अली जरदारी ने ऐसा पेचा डाला कि मियां नवाज शरीफ को अपने फ़ैसले से पसपाई इख्तियार करना पड़ी। पूरा जोर लगाया गया कि आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी मान जाए, लेकिन आसिफ अली जरदारी की तरफ से जिस तरह का स्टैंड लिया गया था उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया और ज़का अशरफ को चेयरमैन PCB लगवा लिया। तो नजम सेठी का मुस्तकबिल क्या होगा? नजम सेठी मुस्लिम लीग नून के लिए इंतहाई ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। कल हमने अपने वीलॉग में बताया था कि किस तरह मियां नवाज शरीफ के दौर में नजम सेठी के घर में घुसकर जब वो अंडरवियर में थे उनको उठाया गया, फेंटी लगाई गई, कैद किया गया और उन पर गद्दारी का मुकदमा चलाया गया। लेकिन जब इनकी दोस्ती होती है फिर दोस्ती भी दुश्मनी की तरह इंतहाओं तक चली जाती है। मियां नवाज शरीफ साहब इनको किसी भी तरीके से नवाजना चाहते थे, नवाजना चाहते हैं और नवाजते रहेंगे जो कुछ भी इनके बस में होगा। तो अब इनके लिए कौन सा ओहदा तलाश कर लिया गया है। कुछ लोग कह रहे थे कि इनको वफाकी काबीना में शामिल कर लिया जाएगा, इनको वज़ीर खेल बना लिया जाएगा, लेकिन
اس سے بڑا عہدہ ان کا منتظر ہے۔ میاں نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ نجم سیٹھی کو نگران وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ اگر نگران وزیر اعظم نہیں تو پھر آئندہ صدر علوی کی یہ جگہ لیں گے۔ تو اس سے سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ سب سے زیادہ نقصان محسن بیگ کو ہوگا، جن کی نامینیشن تقریباً تیار پڑی ہوئی ہے۔ وہ بھی میاں نواز شریف کی آنکھ کا تارا ہے۔ میاں نواز شریف کی آنکھ کا ہر وہ شخص تارا ہے جو عمران خان کے خلاف آخری حد تک چلا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ نجم سیٹھی نگران وزیر اعظم بنتے ہیں یا پھر صدر علوی کی جگہ لیتے ہیں۔ ان دو میں سے ایک عہدہ نجم سیٹھی کا منتظر ہے، جو پہلے محسن بیگ کے حصے میں آنا تھا، لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے۔ اب تک کی تو یہ صورتحال ہے، لیکن کل کلاں کچھ پتہ نہیں۔ یہ پاکستان کی سیاست ہے، اس میں کیا کچھ ہو جائے۔ کل ہو سکتا ہے کہ آپ کی ترجیحات میں کچھ تبدیلی آ جائے، کوئی ان سے بھی بڑا شخص سامنے آ جائے جس کو میاں نواز شریف نگران وزیر اعظم اور یا پھر صدر پاکستان بنانا چاہتے ہوں گے۔ پرویز خٹک کی طرف سے نئی جماعت بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ان کو اس حوالے سے پی ٹی آئی کی طرف سے ایک شکار نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو پارٹی چھوڑنے کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ یہ نوٹس پرویز خٹک کو اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ وہ بدستور پی ٹی آئی کا حصہ ہیں۔ اگر وہ پی ٹی آئی چھوڑ جاتے ہیں تو پھر کون سا نوٹس، کس کو نوٹس، کیسا نوٹس۔ لیکن یہ نوٹس اسی بنیاد پر دیا گیا ہے کہ پرویز خٹک بدستور پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور پی ٹی آئی میں رہتے ہوئے وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ تو پرویز خٹک کی طرف سے اڑان بھرنے کی کافی عرصہ پہلے تیاری کر لی گئی تھی، لیکن عمران خان کی طرف سے ان کو پارٹی میں رکھنے کے لیے کئی طرح کی منصوبہ بندی کی گئی۔ ان کو اس کمیٹی کا ہیڈ بھی بنا دیا گیا جس نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے تھے۔ یہ کوئی 1.5-2 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر پرویز خٹک کی طرف سے پریس کانفرنس کی جاتی ہے۔ وہ عہدے چھوڑنے کا تو اعلان کر دیتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی میں موجود رہتے ہیں اور پی ٹی آئی میں موجود رہ کر جیسا کہ شہباز گل کہتے ہیں کہ وہ ایک سازش کر رہے تھے پارٹی کے لوگوں کو توڑ کر نئی پارٹی میں، جس کا ابھی تک انہوں نے کوئی نام نہیں رکھا، اس میں لے جانا چاہتے تھے۔ تو اس بنیاد پر ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ تو جب ان کی عمران خان کی حکومت تھی، اسی دور میں ان کی طرف سے ایڈوانس پارٹی دوسری پارٹی میں بھیج دی گئی تھی۔ ان کا اپنا تعلق کبھی پیپلز پارٹی سے تھا، لیکن ان کے بھائی اور ان کے بھتیجے وہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں شامل ہو گئے تھے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ ایڈوانس کے طور پر گئے تھے ان کو وہاں لے جانے کے لیے۔ پرویز خٹک پہلے ہی پی ٹی آئی چھوڑنا چاہتے تھے، اب ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ شوکاز نوٹس کس نے جاری کیا ہے؟ یہ عمر ایوب کی طرف سے نوٹس ان کو جاری کیا گیا ہے، جو تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ پہلے اسد عمر سیکرٹری جنرل ہوا کرتے تھے، اب عمر ایوب سیکرٹری جنرل ہیں۔ تو عمر ایوب کہاں پہ ہیں؟ ناظرین آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ تحریک انصاف کے روپوش ہیں، ان میں بڑے بڑے لیڈر بھی ہیں۔ ان میں ایک تو حماد اظہر ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں، لیکن ان کی ٹویٹس باقاعدگی کے ساتھ آتی رہتی ہیں۔ اسی طرح سے عمر ایوب ہیں، وہ بھی اپنے گھر پر اویلیبل نہیں ہیں، کہیں اور سے ان کے احکامات جاری ہوتے رہتے ہیں، ان کی ہدایات بھی، جیسے کہ یہ نوٹس جاری کیا گیا ان کی طرف سے آ جاتا ہے۔ میاں اسلم اقبال یہ بھی روپوش ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کئی تحریک انصاف کے لیڈر زیر زمین جا چکے ہیں۔ تو ان کو تلاش کرنے کے لیے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ تو کیا آئی ایس آئی ان کو تلاش کر رہی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ آئی ایس آئی کا ایسے معاملات میں کوئی کردار ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آئی ایس آئی یہ چاہے ان بندوں کو گرفتار کرنا ہے، انہوں کو زمین کی پاتال سے ڈھونڈ کر لانا ہے، تو بھی آئی ایس آئی اور ایم آئی لا سکتی ہے، لیکن ان کو تلاش کون کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان کو تلاش آئی بی کر رہی ہوگی، اسی لیے یہ لوگ ابھی تک روپوش ہیں یا زیر زمین ہیں۔ باقی یہ خبر یہ بھی ہے کہ لطیف کھوسہ کی کردار کشی پیپلز پارٹی کی طرف سے شروع کر دی گئی ہے۔ ان کو پیپلز پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ آ چکا ہے، ان کو بھی نوٹس سرو ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اعتزاز حسن کو بھی ایسا ہی نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ پارٹی پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی لطیف کھوسہ کی کردار کشی شروع کر دی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک وال آف شیم بنائی گئی ہے، جس میں سب سے پہلے لطیف خان کھوسہ کا نام لکھا گیا ہے، ان کی تصویر لگائی گئی ہے اور ان پر تبرہ کیا جا رہا ہے۔ پارٹی کی طرف سے باقاعدہ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ لطیف خان کھوسہ کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو ناظرین یہاں پہ ایک بات ضرور یاد رکھنے والی ہے کہ یہ لوگ لطیف خان کھوسہ کی کردار کشی کر رہے ہیں، انتہائی برا عمل ہے، اس کی کسی طور پر بھی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر لطیف خان کھوسہ پر یہ بھی الزام لگا دیا گیا ہے
کہ وہ اپنے بیٹے کو اٹارنی جنرل بنوانا چاہتے تھے، لیکن جب پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کا مطالبہ نہیں مانا گیا تو انہوں نے پھر پارٹی کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ یہ پیپلز پارٹی کے لیڈروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ لطیف خان کھوسہ پارٹی لائن سے الگ ہو کر آج نہیں بلکہ کئی ماہ سے باتیں کر رہے تھے۔ اعتزاز احسن بھی ایسا ہی کچھ کر رہے تھے۔ کیا ان لوگوں کی طرف سے یہ پہلی مرتبہ کیا گیا ہے؟ نہیں، پہلے بھی یہی دو لوگ اور ان کے ساتھ ساتھ کئی اور بھی پیپلز پارٹی کے لیڈر، لیکن یہ دو بڑے اہم تھے۔ جب جسٹس افتخار محمد چودھری کو نکال دیا گیا تھا، اس کے بعد ایک وکلا تحریک چلتی ہے، اس کو لیڈ کرنے والے اعتزاز احسن تھے اور ان کے ساتھ لطیف خان کھوسہ بھی تھے۔ اور یہ تحریک کب شروع ہوئی تھی؟ پرویز مشرف کے دور میں شروع ہوئی تھی۔ آصف علی زرداری کی حکومت آ گئی تھی، پیپلز پارٹی اقتدار میں آ گئی تھی، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے۔ اس دوران بھی یہ تحریک چلتی رہی، اعتزاز احسن اس کو لیڈ کرتے رہے اور لطیف خان کھوسہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ اور پھر اسی حکومت کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی حکومت کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی کا اعلان کیا گیا تو یہ تحریک ختم ہو گئی تھی۔ آج بھی یہ لیڈر اگر پارٹی پالیسی سے الگ لائن لے رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی قباحت ہے۔ یہ حد تک چلے جانا چاہیے ان کو کردار کشی کے حوالے سے۔ لیکن ناظرین، یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ لطیف خان کھوسہ وکیل تھے، نامور وکیل تھے، بڑے وکیل تھے۔ اعتزاز احسن بھی ایسے ہی بہت بڑے وکیل تھے، لیکن ان کو جو مقام دیا ہے، جس طریقے سے ان کو سیاست میں آگے لایا گیا ہے، تو وہ بھی پیپلز پارٹی کی بدولت ہے۔ اعتزاز احسن کئی دفعہ سینیٹر رہے، وزیر داخلہ رہے، اور پھر لطیف خان کھوسہ ان کو پنجاب کا گورنر بنایا گیا تھا۔ اگر یہ لوگ پارٹی پالیسی سے الگ لائن لیتے ہیں تو پھر پارٹی کے کارکن ان کا مشتعل ہونا، ان کا غصے میں آنا فطری امر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو کوئی اختلاف تھا، یہ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم اصول کی بات کر رہے ہیں، اگر ان کو واقعی پیپلز پارٹی کی پالیسی سے اختلاف تھا تو بہتر تھا یہ پیپلز پارٹی نہیں بلکہ سیاست چھوڑ کر اپنا کاروبار کرنے لگ جاتے، اور اگر اس دوران کوئی تحریک چلانی تھی تو وہ تحریک کا حصہ بن سکتے تھے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔